بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے اور ترتیبی قرآنی کے اعتبار سے قرآن پاک کے سورتوں کے بارے میں جو سلسلہ چل رہا ہے وہ آج 16 نمبر سورت کے اوپر ہے، جو ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 16 نمبر سورت ہے، جبکہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے یعنی نازل ہونے میں 70 نمبر سورت ہے۔ آیت مبارکہ اس میں 128 ہے، رکوع جو ہے وہ 16 ہے۔ عنوانی صورت یہ ہے کہ مقصد وہی دعوت توحید ہے اور تذکیر بالا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری اصلاح کے لیے قرآن حکیم نازل فرمایا ہے، اس کے متعلق عجلت سے کوئی فیصلہ نہ کرو، مثلا یہ کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے یا اس کی تعلیم غلط ہے۔ یہ نور الہی تمہیں ظلمت شرک سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے بھیجے۔ پیغام وحی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ایسا محسن ہے جس نے تم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، نہیں مانو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ ربط سورۃ النحل مع سورۃ الحجر۔ سورۃ الحجر میں فرمایا تھا مان لو ورنہ پچھتاؤ گے کہ جب اللہ کا عذاب آ گیا تو نہیں بچ سکو گے۔ اب سورۃ النحل میں کہا جائے گا کہ اگر تم ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے اور عذاب ہی مانگتے ہو، جلدی مت کرو۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ پہنچا، جلدی مت کرو۔ یعنی فَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا فَأَتَى أَمْرُ اللَّهِ بِعَذَابٍ هِيَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ نِدَامِ أُمَّتِكُمْ فِي الْقِيَامَةِ۔ سورۃ النحل اتا امر اللہ سے دعوی سورت۔ چنانچہ اہل مکہ اس کے فوراً بعد شدید قحط سالی کے عذاب میں مبتلا ہو گئی، جس کا ذکر ضرب اللہ مثلاً وضرب اللہ مثلاً قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون تک ہے۔ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 112۔ مضمون کے اعتبار سے یہ سورت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں ابتدا سے لے کر بما كانوا یصنعون رکوع نمبر 15 پہلے حصے میں 3 بار دعوی توحید کا ذکر ہوگا اور نفی شرک فی التصرف پر 6 دلائل عقلی، 1 نقلی اور 1 وحی لائی جائے گی، اور دوسرے حصے میں نفی شرک فعلی کے شقوں یعنی نمبر 1 تحریمات اللہ، نمبر 2 تحریمات غیر اللہ، نمبر 3 نیازات اللہ، نمبر 4 نیازات غیر اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، آیت نمبر 120 سے دونوں مضامین پر دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لائی جائے گی۔ پھر ثم اوحینا الیک سے دونوں دعووں پر دلیل وحی لائی جائے گی، اور سورت کے آخر میں ادع الی سبیل ربک سے طریقہ تبلیغ اور واصبر وما صبرک آیت نمبر 127 سے تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی صورت میں زجر، تخویف اور بشارتیں مذکور ہوں گی۔ سورۃ النحل کے دلائل کی تفصیل۔ سورۃ النحل پہلی دلیل عقلی خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون رکوع نمبر 1 آیت نمبر 3۔ دوسری دلیل عقلی هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون رکوع نمبر 2 آیات نمبر 10۔ تیسری دلیل عقلی واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون رکوع نمبر 2 آیت نمبر 19۔ چوتھی دلیل عقلی اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء رکوع نمبر 6 آیت نمبر 48۔ پانچویں دلیل عقلی
واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، رکو نمبر 8 آیت نمبر 65۔ چھٹی دلیل عقلی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، رکو نمبر 11 آیت نمبر 78۔ خاتمہ صورت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل نقلی برائے نفی شرک فی التصرف اور نفی شرک کے فعلی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔